محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، الحمدللہ آج ہمارا درس لیسن نمبر 79 تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے ایک اہم چیز، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ بیسیکلی ہمارا ویژن ہی یہ ہے کہ بچوں تک دین پہنچے، بچوں تک شعور پہنچے۔ اسلام نے علم پر بڑا زور دیا ہے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ ہر مسلمان علم حاصل کرے۔ علم سے مراد صرف دینی علوم نہیں ہے، ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے فائدہ بخش ہو، اسلام چاہتا ہے وہ علم انسان حاصل کرے۔ مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ علم ہماری میراث ہے، جہاں سے ملتا ہے لے لو، اور اس کا اپوزٹ ہے جہل۔ جہل کوئی عیب نہیں ہے، ہر انسان میں پایا جاتا ہے، ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاؤں، معصومین کے کچھ اقوال ہیں۔ مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدیق کل امر عقلہ، ہر انسان کا دوست جو ہے اس کی عقل ہوا کرتی ہے۔ وعدوہ جہلہ، اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ یعنی عقل جو ہے، علم جو ہے، وہ دوست ہے انسان کا، اور جس کے پاس یہ دوست نہیں ہے تو پھر اس کے پاس وہ دشمن پہنچ جاتا ہے جس کا نام ہے جہل۔ اسی طریقے سے رسول اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ یا علی فقر اشد من الجہل، لا فقر اشد من الجہل۔ کوئی ایسی غربت نہیں ہے جو سب سے زیادہ ہے، جس کو جہل کہا جاتا ہے۔ جہالت اگر ہے تو غریب ہے انسان، لاکھ امیر صحیح، لاکھ پراپرٹیز کا مالک صحیح، لیکن اگر اس کے پاس جہالت ہے تو پھر جو ہے نا، اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہا، مولا فرماتے قال علی علیہ السلام، الجہل فساد کل امر، جہالت ہر چیز کی تباہی کا سبب ہے۔ تو جو خالص جاہل ہوتا ہے، ہر شے سے جاہل ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ ورنہ تھوڑی بہت جہالت تو سب میں ہوتی ہے۔ جہالت کیا ہے؟ جس چیز کو میں نہیں جانتا میں اس سے جاہل۔ مثلا اگر میں اردو نہیں جانتا، انگلش جانتا، تو میں انگلش سے عالم ہوں، اردو سے جاہل ہوں۔ میں اگر چائنیز زبان نہیں جانتا تو چائنیز کا میں جاہل ہوں۔ جی اسی طریقے سے جس زبان کو میں نہیں جانتا اس زبان کے لیے میرے اندر جہل ہے، علم نہیں ہے۔ لیکن اگر میں وہ زبان حاصل کر لوں تو میں پھر اس کا جاہل نہیں ہوں۔ علم ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن علم کے ساتھ انسان مغرور نہ ہو۔ غرور ایک خطرناک بلا کا نام ہے، اور صحیح معنوں میں جو عالم دین ہوتا ہے اس میں یہ بلا نہیں آ سکتی۔ عزیزو، اسی بات پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک عالم دین ہوا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت کے عارف ترین اور بہترین عالم کے پاس لوگ پہنچے اور ان کہا کہ آپ یہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، وہ بھی عالم تھے اور آپ بھی عالم ہیں۔ تو یہ عالم دین نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب تلقین پڑھنے لگے اور اس منزل پہ پہنچے، افہمت یا فلاں ابن فلاں، کیا تم سمجھے؟ کیونکہ تلقین میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ حق ہے، دین حق ہے،
امام حق ہے، قیامت حق ہے، موت حق ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد افہمتا، کیا تم سمجھے یا فلاں بن فلاں؟ تو اس کے پاس سے آواز آئی، لا، نہیں سمجھا میں۔ حیران ہو گئے، انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھی تو وہاں شیطان کے کچھ بچے ناچ رہے تھے خوشی سے۔ پریشان ہو گئے، تلقین کو روک دیا اور پلٹ کے لوگوں سے پوچھا یہ آدمی کیسا تھا؟ کیا بڑا اچھا آدمی تھا، کبھی گناہ نہیں کرتا تھا، عالم دین تھا۔ تو اس کے باپ کو الگ لے کے گئے تھوڑی دور، بولے بتاؤ یہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ تو باپ نے کہا میرا بیٹا عالم دین تھا، صاحب مطالعہ تھا، لہٰذا اس کو غرور آ گیا تھا، اور ایک دن میری اس سے کچھ بحث ہو گئی تو اس نے مجھ سے پلٹ کے کہا آپ تو جاہل ہیں۔ مجھے وہ بات بہت کھل گئی اور میں ناراض ہو گیا تھا، اب تک میرے دل میں وہ بات ہے۔ عالم دین نے کہا اسے معاف کر دو، اس سے راضی ہو جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ فوراً باپ ہوتا ہے، باپ بچوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہا نہیں، میں نے معاف کر دیا، میں اس سے راضی ہوں۔ اب یہ واپس آ کے دیکھے شیطان کے جو بچے کھیل رہے تھے وہاں پہ ناچ رہے تھے، وہ غائب تھے۔ پھر سے انہوں نے تلقین پڑھی اور جب افہمتا یا فلاں بن فلاں جب کہا کیا تم کو سمجھ میں آ گئی؟ تو آواز آئی نعم، ہاں میں سمجھ گیا۔ تو دیکھا آپ نے، تو عزیزان محترم، جہل عیب ہو جاتا ہے اگر انسان علم حاصل نہیں کرے۔ اس عیب کو ہٹانے کے لیے، اس دشمن کو بھگانے کے لیے انسان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا بھی ہونا ضروری ہے، سائنسی علوم بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر علم کی انسانیت کو ضرورت ہے، اور بالخصوص وہ علم جس سے ہم اللہ کو پہچانیں، جس سے ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، جس سے ہم اپنے ائمہ طاہرین کو پہچانیں، وہ بہترین علم ہے جو ہماری عاقبت سنوار دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائیں اور اس چیز کو آگے بڑھائیں تاکہ آپ بھی ثواب جاریہ میں شریک ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شعر کسی بچے کے ذہن کو بدل دے اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس چلا جائے۔ اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ پروردگار جو مقروض حال ہیں ان کے قرضداریوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں اس وقت کرونا نے چاروں طرف موت کا سما پھیلا رکھا ہے، پروردگار تمام انسانوں کو، ہر انسان کو اس کے شر سے محفوظ رکھ، بالخصوص مومنین و مومنات کو۔ پروردگار ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ آخر میں ایک بات کہہ دوں، یہ کرونا کو کوسے نہیں، کم سے کم اس نے یہ تو کر دیا کہ مومنین کو اللہ کے قریب کر دیا ہے۔ پروردگار یہ قربت ہمارے لیے راس آ جائے، ہمارے لیے مبارک قرار دے، بحق زہرا و بیہا بالہا بنو۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔